زندہ ہے شیخ الہند کی جمعیت زندہ ہے مدنی کی جمعیت زندہ ہے لاہوری کی جمعیت زندہ ہے شتعلی کی جمعیت زندہ ہے ہزاری کی جمعیت زندہ ہے ہزاری کی جمعیت زندہ ہے دنیا کی جنگ انڈیا کی بربادی دنیا کی جنگ انڈیا کی بربادی دنیا کی جنگ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کی آزادی کا چلو آستہ آستہ پیدل ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یار بھرپور نعرہ لگاؤ کی ہو گیا ہے سارے ہاتھ بلند کرو سامنے آ جائے سامنے آ جائے سامنے آ جائے تھوڑا سا اور پیچھے آ جائے بھائی تھوڑا سا پیچھے بین الاقوامی دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فی مستقبل کشمیری مسلمانوں اور کشمیر کے رہنے والوں کی مرضی پر منحصر ہے کشمیر کا مستقبل کشمیریوں کی رائے کی بنیاد پر طے کیا جائے گا لہذا قوم کو کسی ملک اور ریاست کو اور نہ ہی کسی ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زبردستی ان پر اپنا فیصلہ مسلط کرے اور ان لوگوں پر اپنا ظلم اور جبر جاری رکھے یکجہتی کا یہ مظاہرہ ہے اس میں اب اگلے خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں جے ٹی آئی ضلع لاہور کے رہنما جناب حافظ محمد فرحت صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ جہتیہ کشمیر ریلی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے حافظ محمد فرحت کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے ہم قدم کھڑے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ جیسے جمعیت علماء اسلام ہمیں آواز دے گی ہم کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے اور ہم اس موقع پر اپنے ظالم اور جابر حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 70 سال سے جو الحمدللہ کشمیریوں کا مقدمہ پاکستانی قوم لڑ رہی تھی تم نے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کر کے مسلمان کشمیری بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران وطن آج تمام پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور یوم یکجہتی کو منا رہے ہیں الحمدللہ پاکستانیوں کا دل ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر وقت دھڑکتا ہے اور ہم پاکستانی انشاءاللہ العزیز ہر سطح پر چاہے وہ ریاستی سطح ہو انتظامی سطح ہو عوامی سطح ہو ہر سطح پر اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے میں حکمرانوں سے اس مختصر وقت کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اگر تم اس مشن کی حفاظت کر سکتے ہو تو کرو نہیں تو نہت چھوڑ دو مسلمانوں کے ہاتھ کھول دو جو ایمان کے جذبے سے سرشار ہے الحمدللہ ماضی بعید میں ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کفر کا مقابلہ کیا ہے اور ماضی قریب تمہارے سامنے ہے
اگر ہم نہتے ہو کر بھی 52 ممالک کا مقابلہ کر کے ایک ملک آزاد کروا سکتے ہیں تو ہمیں چھوڑ دو اگر تم نہیں کام کر سکتے. ہم اس ایک ملک کا مقابلہ بھی الحمدللہ ایمان کے ساتھ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی اپیل پر اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. پچھلے 74 سالوں سے ہندوستان نے کشمیر پر جو غاصبانہ قبضہ کیا ہے وہ غاصبانہ قبضہ نہ قانونی طور پر درست قرار دیا گیا ہے، نہ تقسیم ہند کے وقت جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کی بھی کھلی خلاف ورزی کی گئی، اور اس کے نتیجے میں کشمیری یتیم ہوئے، ان کے بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، ان کے خاندان اجڑے. اہل پاکستان 74 سالوں سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن موجودہ حکمران جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں تب سے لے کر آج تک انہوں نے پاکستان کی سالمیت پر کمپرومائز کیا ہے. انہوں نے کشمیریوں کا خون بیچا ہے. یکجہتی کرتا ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان میں بلکہ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم، کوئی ستم، کوئی جبر کرتا ہے تو جمعیت علماء اسلام اپنے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان کے سنگ، پاکستان کے لاکھوں علماء کے سنگ اور ورکروں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مفتہم. تاکہ اپنے امیر محترم اس لاہور کے قائد کے آخری جملوں پر اس پروگرام کو ختم کریں گے. میڈیا کے دوستوں، ہم نے آپ کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا تک آواز پہنچائی ہے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز پہنچائیں گے. مجھے یہ بھی معلوم ہے ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے آج اس جرأت کے ساتھ اسلام آباد میں آپارا میں خطاب کرتے ہوئے عالمی زلزمیر کو جھنجھوڑا ہے، دنیا سے پوچھا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کشمیر میں بسنے والی میری ماں اور بہن کا کیا جرم ہے، وہاں پہ نہتے نوجوان کا کیا جرم ہے. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. لیکن انڈیا ایک بات یاد رکھے، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ روس کے بعد انڈیا بھی ٹوٹے گا اور انشاءاللہ کشمیر کے عوام کو آزادی ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.